کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ملتان کے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی۔ انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا، میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے، جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا۔ جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں، میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہیں، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے۔ اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرتے، تم جا رہے ہو۔ بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ میرے خامد ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا۔ تو رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کون روتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے ریت کے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے سمجھا ایک مجذوب آدمی ہے جو اپنے حال میں بیٹھا ہوا جنت کے مکانوں کے سودے کر رہا ہے۔ وہ آگے چلا گیا۔ پیچھے ہارون رشید کی بیوی آ رہی تھی، زبیدہ خاتون، اس نے بھی بہلول کو سلام کیا۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا کہ جو بندہ خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 دینار ہے۔ چنانچہ زبیدہ نے 1 دینار بہلول کو دے دیا اور اپنے لیے دعا کروا لی، چلی گئی تھی۔ اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے اندر خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا مکان ہے کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، بڑے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سرخ یاقوت کا مکان ہے جو بہت خوبصورت ہے۔
اور اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ہارون رشید قریب ہوا، جب دروازے پر پہنچا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے اس کو روکا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو زبیدہ کا مکان ہے اور یہاں پر جس کا مکان ہو وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا، وہی بندہ اندر جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ جب ہارون رشید کو دھکا ملا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ مکان تو زبیدہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ساری رات سوچتا رہا کہ میں تو بادشاہ ہو کے بے وقوف نکلا کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے کسی اللہ والے کی دعا لے لی اور اس کو اللہ نے جنت میں گھر دے دیا۔ اب خیر سارا دن وہ اسی طرح پریشان رہا۔ اگلے دن پھر وہ جب کام کو ختم کیا عصر کے وقت تو گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ چلو دریا کے کنارے سیر کے لیے چلتے ہیں۔ اب دریا کے کنارے جب سیر کے لیے گیا تو پھر وہاں اس نے دیکھا کہ بہلول ابھی بھی بیٹھا ہوا وہ مکان ہی بنا رہا تھا۔ آج پھر اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ بھائی کس لیے؟ کہ جو مکان خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا کی بادشاہی۔ تو ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار کا دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو، میں پوری دنیا کی بادشاہی دے بھی نہیں سکتا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا معاملہ تھا اس لیے قیمت تھوڑی تھی، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ تو یہی بات ہے، آج بن دیکھے ہم نے آخرت کو مانا ہے اس لیے جنت سستی مل رہی ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کا واقعہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے، شام کا وقت ہو گیا، گھر میں کچھ کھانے کی چیز بھی نہیں تھی، چنانچہ مغرب کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اس بندے کو کہو کہ چلا جائے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت تھا۔ خادمہ پریشان تھی کہ بھئی کھانا آئے تو ہم مہمانوں کو کھلائیں تاکہ مہمان کھانا کھا کے تو آرام کریں، مگر گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، پریشانی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ کہ جی کوئی کھانا لایا ہے، دیکھو کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگی نہیں میری نہیں ہیں، اس کو کوئی چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب دیر ہو گئی، اب آدھی رات کا وقت ہو گیا اور مہمانوں کو نیند بھی ستا رہی تھی لیکن کھانا بھی نہیں کھلایا گیا تھا، تو خادمہ بھی پریشان تھی۔ اتنے میں اللہ کی شان کے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی کوئی کھانا لایا ہے۔ کہنے لگی اچھا تم دیکھو کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں اس کو کہہ دو کہ یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ 2 دفعہ پہلے واپس کر چکی ہیں اور 30 دفعہ اب کر چکی ہیں، اب آدھی رات کے بعد کون کھانا لائے گا؟ مہمانوں کو کھانا کھلانا تو ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ روٹیاں 9 ہیں۔ تو خادمہ نے کہا 9 ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آج دن میں ایک فقیر میرے پاس آیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا، تو میرے پاس ایک روٹی تھی جو میں نے اس فقیر کو دے دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ فقیر چلا گیا تھا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا نیکی میں 10 کا ثواب دوں گا۔ تو میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں 10 دینی ہیں، تو مجھے تو 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے میں واپس کر رہی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں میں اس لیے واپس کر رہی ہوں، تو خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی جی 10 روٹیاں ہی تھیں، ایک میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی اس لیے میں آپ کو 9 بتا رہی تھی، ورنہ ٹوٹل 10 روٹیاں ہی تھیں۔ تو دیکھو رابعہ بصریہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہے اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کو یقین تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی، اور اللہ نے 10 عطا فرما دیے۔
حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو مضبوط ایمان سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کے لیے روٹی بنائی اور اس کو کسی جگہ چھپا دیا۔ جب بچہ مدرسے سے آیا اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ بچے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تم دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے دینا ہے، اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، تم کمرے میں جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو اس کو کسی جگہ کپڑے کے نیچے روٹی گرم گرم مل گئی تو وہ خوشی سے لے آیا، امی اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹھ کے کھا لو۔ اب روز کی روٹین بن گئی، ماں کھانا بنا کے رکھ دیتی، بچہ دعا مانگتا اور جب کھانا مل جاتا تو بچہ خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب بچے نے جب روز کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی۔ چنانچہ وہ کبھی پوچھتا امی اللہ مجھے جس طرح کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ ماں کہتی ہاں۔ تو وہ حیران ہوتا، اچھا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ سب کو کھانا دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہاں۔ اچھا جانوروں کو بھی کھانا اللہ دیتے ہیں؟ ہاں اللہ دیتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی، اور بچہ پوچھتا اچھا اللہ کہاں پہ ہیں، اللہ خوش ہیں ناراض ہیں؟ تو جب بچہ کویسچن کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، عظمت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی فنکشن تھا اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ جب اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو چکی تھی، بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اسی وقت نکلی اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ اب راستے میں تیز چل بھی رہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا تھا، اللہ آج میرا بیٹا اگر دعا مانگے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں ٹوٹ نہ جائے، اللہ غلطی تو میری ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کے یقین کو نہ ٹوٹنے دینا۔ خیر بچی جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر کے اوپر آرام کی نیند، میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کے آئی اور اپنے بیٹے کا رخسار کا بوسہ لیا اور اسے جگا کے کہا بیٹا تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوگی، تو آ کے سو گیا؟ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حشاش بشاش تھا، کہنے لگا امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لگی ہوئی؟ امی میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی، پھر میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی روٹی کھائی لیکن جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں آیا امی وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو سنبھال لیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام کے یہ لفظ جڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ جب بڑے شیخ بنے اپنے وقت کے تو ان کو کہا جاتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔